بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 23 دسمبر 2022 بمطابق 23 فتح 1401 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 23 دسمبر 2022 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، آج سے قادیان اور بعض افریقن ممالک میں جلسہ سالانہ شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ملک کے جلسے کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کو جلسے کے آخری دن قادیان کے جلسے سے خطاب ہوگا۔ اس میں باقی 7-8 افریقن ممالک بھی شامل ہوں گے۔ کوشش ہوگی کہ ان سب ممالک کو MTA کے ذریعے براہ راست ملا دیا جائے۔ آج ان ممالک میں سب لوگ ایک جگہ جمع ہو کر خطبہ سن رہے ہوں گے، اس لیے اس ماحول میں میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں وہ باتیں پیش کروں جن میں آپ علیہ السلام کی بعثت اور جماعت کے مقصد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور مختلف نصائح فرمائی ہیں۔ بہت سے نومبائے اور نئی نسل کے احمدی ان جلسوں میں شامل ہوں گے، لہٰذا یہ باتیں ان کو بھی جاننا ضروری ہیں تاکہ یہ ان دنوں میں اپنے ایمان و یقین اور اخلاص و وفا میں ترقی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے آپ علیہ السلام کی بعثت اور اپنی ذمہ داریوں کا ادراک حاصل کریں۔ قیام سلسلہ احمدیہ کی غرض کیا تھی اور کیوں اس زمانے میں اس کا قیام ضروری تھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ کیسا مبارک زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان پرآشوب دنوں میں محض اپنے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے یہ مبارک ارادہ فرمایا کہ غیب سے اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اور ایک سلسلے کو قائم کیا۔ جو لوگ اسلام کا درد اپنے دلوں میں رکھتے ہیں وہ بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس زمانے سے بڑھ کر گزرا ہے جو اس قدر سب و شتم اور توہین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہو، قرآن شریف کی حد تک ہوتی ہو؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عزت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی جو اس قدر سب و شتم پر بھی وہ کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا اور ان مخالفین اسلام کے منہ بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور پاکیزگی کو دنیا میں پھیلاتا، جبکہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ بس اس کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا۔ بس یہ ہماری ذمہ داری ہے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا اور اس سلسلے میں شامل ہوئے کہ جہاں اپنی حالتوں کو درست کریں وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں، اور ان دنوں میں خاص طور پر درود کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں گے تو اس مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی بعثت کی غرض کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائی دنیا کو دکھاؤں۔ یہ سب کام ہو رہا ہے لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ اب یہ سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے اور اس کی آیات و نشانات کے اس قدر لوگ گواہ ہیں کہ ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان کی تعداد اس قدر ہو کہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی اتنی فوج نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں آج جلسوں میں ہزاروں احمدیوں کی شمولیت بھی ان نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کی سچائی کی اس قدر صورتیں موجود ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا بھی آسان نہیں، چونکہ اسلام کی سخت توہین کی گئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی توہین کے لحاظ سے اس سلسلے کی عظمت کو دکھایا ہے۔ بس خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کر رہے ہیں اور مخالفتوں کا سامنا کر کے اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے والے بن رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اصل غرض یہ ہے کہ ایک پاک تبدیلی پیدا ہو، توحید خالص پر قدم مارنے والے انسان بنے، تب پھر اللہ تعالیٰ کے فضل بڑھتے جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور اس کی راہ کی تلاش میں کوشش کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا
اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے۔ العنکبوت 92 کے موافق اپنی راہ دکھا دیتا ہے۔ جب تک انسان پاک دل اور صدق سے تمام ناجائز راستوں کو اپنے اوپر بند کر کے خدا تعالیٰ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس وقت تک وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اس کو ملے۔ خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اگر اس کا دل ہر قسم کی نفسانی اغراض سے پاک صاف ہے تو پھر اس کے واسطے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور اسے اپنے سائے میں لے کر خود اس کی پرورش کا ذمہ لیتا ہے۔ اور اگر اس کے دل کے کسی کونے میں بھی شرک اور بدعت کا کوئی حصہ بھی ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں اور عبادتوں کو اس کے منہ پر الٹا مار دیتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کا جیسا نمونہ اپنانے اور ان جیسا اخلاص و وفا پیدا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کی تائید میں صدہا نشان ظاہر کیے ہیں تو غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہو اور پھر خیر القرون کا زمن آ جاوے۔ جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہوں چونکہ وہ آخرین منہم میں داخل ہوتے ہیں اس لیے وہ جھوٹے مشاغل کے کپڑے اتار دیں اور اپنی ساری توجہ خدا تعالیٰ کی طرف کریں۔ اسلام پر 3 زمانے گزرے ہیں، ایک قرون ثلاثہ، اس کے بعد فیض آوج کا زمانہ جس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ وہ مجھ میں سے ہیں اور نہ میں ان میں سے ہوں، اور تیسرا زمانہ مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے جو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور آخرین منہم لما یلحقوا بہم سورۃ الجمعہ آیت 4 میں صاف ظاہر کرتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کے مشرب کے خلاف ہے، یعنی ان کے عمل مختلف ہیں۔ اس 1000 سال کے درمیان اسلام بہت ہی مصائب کا شکار رہا، دین بگڑتا گیا اور چند کے سوا سب نے اسلام کو چھوڑ دیا اور بہت سے فرقے پیدا ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ایک اور گروہ کثیر کو پیدا کرے جو صحابہ کا گروہ کہلائے، مگر چونکہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہی ہے کہ اس کے قائم کردہ سلسلے میں تدریجی ترقی ہوا کرتی ہے، اس لیے ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کھیتی کی طرح ہوگی، اور وہ مطالب اور مقاصد اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے، جو کہ بھی بہت دور ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتے، جن کے قیام سے اللہ تعالیٰ کا منشا ہے توحید کے اقرار، ذکر الہی اور اپنے بھائیوں کے حق ادا کرنے میں ایک خاص رنگ ہو۔ بس یہ ہیں وہ مقاصد جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور تبھی جماعتی ترقیات بھی ہم دیکھیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم کو خاص توجہ اور سمجھ کر پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف نے پہلی کتابوں اور نبیوں پر احسان کیا ہے جو ان کی تعلیموں کو جو قصے کے رنگ میں تھیں علمی رنگ دے دیا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ قرآن شریف کو نہ پڑھے، کیونکہ قرآن شریف کی یہ شان ہے کہ وہ ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ ہمارے مخالف صرف اسی لیے ہماری مخالفت میں تیز ہیں کہ ہم قرآن شریف کو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سراسر نور، حکمت اور معرفت ہے، ویسا ہی دکھانا چاہتے ہیں۔ قرآن شریف کی ہی یہ شان ہے کہ وہ ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ ہمارے مخالف صرف اسی لیے ہماری مخالفت میں تیز ہیں کہ ہم قرآن شریف کو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سراسر نور، حکمت اور معرفت ہے، ویسا ہی دکھانا چاہتے ہیں۔ قرآن شریف کو کثرت سے ایک فلسفہ سمجھ کر پڑھو۔ بیعت کر کے ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، ہر وقت استغفار کرتے رہیں۔ آج کل حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بہت پڑھنی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ غفلت سے زندگی بسر مت کرو، پس شیطان سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پس دنیا کا ہر احمدی اس بات پر غور کرے کہ کیا ہم وہ ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں بنانا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں ہر وقت اس کے لیے کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے آخر میں مکرم فضل احمد ڈوگر صاحب کارکن جامعہ احمدی یو کے، مکرم ملک منصور احمد عمر صاحب مربی سلسلہ روا، اور مکرم عیسیٰ جوزف صاحب معلم سلسلہ گیمبیا کی وفات پر ان کے ذکر خیر اور جماعتی خدمات کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ مکرم فضل احمد ڈوگر صاحب کی نماز جنازہ حاضر اور باقی مرحومین کی نماز جنازہ غائب ادا کی جائے گی۔ الفضل انٹرنیشنل خصوصی اشاعت بابت دورہ امریکہ 2022 27 دسمبر 2022 تا
2 جنوری 2023، صفحہ نمبر 4، آواز رضوان احمد افضل۔